السلام علیکم ناظرین، فیس بک لائیو انٹرویو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شاہنواز بدر۔ اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال اور خاص طور سے بہار کے مختلف ملی، سیاسی، سماجی اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے جمعیت علماء ہند بہار کے جنرل سیکریٹری اور بہار کی ایک قدیم اور مشہور دینی درسگاہ جامعہ مدینہ سبل پور کے ناظم جناب مولانا ناظم صاحب، جو واقعتاً اسم با مسمى شخصیت کے مالک ہیں اور مختلف اداروں سے ان کی وابستگی ہے اور مستقل طور پر بہار کے مختلف مسائل اور علاقائی جو حالات ہیں ان پر بہت ذمہ داری کے ساتھ اس وقت سرگرم عمل ہے۔ سب سے پہلا سوال مولانا، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلا سوال، آپ بہار میں رہتے ہیں، بہار کے ایک بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں، وہ دینی اعتبار سے بھی اور ملی اور سماجی اعتبار سے بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ بہاری مسلمانوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ فی الوقت بہار کے جو مسلمان ہیں وہ سماجی اعتبار سے وہ بہت زیادہ دور ہیں، اس اعتبار سے کہ اس کے اندر جیسا علم ہونا چاہیے ویسا علم بھی نہیں ہے، اور جن مسائل سے واقفیت ضروری ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ جن مسائل کے بارے میں پورے عوام کو معلوم ہونا چاہیے اس کا علم بھی نہیں ہے، اور یہ دینی اور سیاسی ہر اعتبار سے کمی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ دین کے اعتبار سے بہت سارے مسائل ہیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں، دین کے اعتبار سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس سے ہم واقفیت نہیں رکھتے ہیں، نہ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء اور ملی جماعتیں اس جانب توجہ دیں تاکہ وہ مسلمان جو دینی مسائل سے، ملی مسائل سے ناواقف ہیں وہ ان سے واقف ہوں، تاکہ دینی اعتبار سے ہمارا معاملہ درست ہو جائے۔ یہی حال سیاسی معاملات کا ہے۔ بہت سارے لوگ تو کوشش ہی نہیں کرتے اس معاملے میں کہ معلومات حاصل کی جائے، اور جو حضرات اس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء کرام کا سیاست میں آنا لوگوں کی نگاہ میں برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی سیاست کا کام کیا ہے۔ اگر علماء کرام اس میں حصہ لیں اور سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو بہت سی خوبی انجام دے سکتے ہیں کام کو، اور جو مسائل آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں اس کے ذریعے سے عوام کو واقف بھی کرا سکتے ہیں اور مسائل کو اٹھا بھی سکتے ہیں، سماج میں بھی اور حکومت کے سامنے بھی۔ مولانا، سب سے اہم سوال وہ یہ ہے میرا کہ بہار میں اس وقت جو سرکار ہے وہ بی جے پی اور جدیو کے الائنس سے سرکار ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ بی جے پی سرکار جب سے ہے، کیا واقعتاً پہلے کے مقابلے میں اب یہاں کے مسلمانوں کے مسائل اور جو مشکلات تھے مزید بڑھ گئے ہیں؟ آپ کو کن کن مسائل کا سامنا ہے، یا موجودہ حکومت سے کچھ بہت زیادہ پرابلم ہے، اس طرح کے مسائل کے بارے میں؟ جہاں تک سرکاری معاملات کی بات ہے تو ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ جیسا کام مسلمانوں کے بارے میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ جو مسائل مسلمانوں کے ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، باقی ہیں۔ مثلاً بہت سارے معاملات کیس کے آتے ہیں کہ مسلم ہونے کے ناطے اس کے معاملہ کی جانب توجہ نہیں دی جاتی ہے، اسے پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ملازمت کا مسئلہ ہے، اس میں مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ دیگر معاملات ہیں، اس میں مسلمان پیچھے ہیں۔ ایک شور کیا جاتا ہے قبرستان کے بارے میں کہ قبرستان کی گھیرا بندی ہوئی۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ مسئلے کا حل قبرستان کی گھیرا بندی نہیں ہے، صرف قبرستان کی گھیرا بندی سے مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو وہی کون سے مسائل؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے اسکول قائم کیے جائیں
کہ جہاں مسلمان بحسن خوبی تعلیم حاصل کر سکیں، ایسا کوئی ادارہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جس کے اندر مسلمان حسن خوبی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ مسلمان کے بچے ایسے ادارے میں جا رہے ہیں کہ جہاں دین اور اسلام کی بو باش بھی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایسے بچے جب ایسے اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کریں گے تو وہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنیاد پر دین کے اہم مسائل سے وہ دور ہوں گے، اور دور ہو رہے ہیں۔ ایک ضرورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایسا ادارہ ہو جہاں عصری تعلیم اچھے نہج کے ساتھ دی جائے۔ اسی طریقے سے بہار میں جو بورڈ سے ملحق مدارس ہیں اس کے حالات تعلیمی اعتبار سے اچھے نہیں، پہلے سے اچھے نہیں ہیں، اب اچھے نہیں ہیں؟ پہلے بھی یہی حال تھا اور اب بھی یہی حال ہے، اور ہم جہاں تک سمجھتے ہیں اس میں کوئی اچھائی تو نہیں آئی ہے۔ مثلا ہمارے گاؤں میں کئی مدرسے ہیں بورڈ سے ملحق، لیکن اسی مدرسوں کے بارے میں آپ لوگ کیوں کہتے ہیں سرکاری اسکولوں کے حالات ایسے ہی بدتر؟ سرکاری اسکول کے حال ہمارے مدرسہ کے حال سے بدتر نہیں ہے۔ ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ وہاں توجہ دی جاتی ہے، کچھ تعلیم بھی ہوتی ہے، بھلے وہ تعلیم نہیں ہوتی جو پرائیویٹ اسکولوں میں ہوتی ہے، لیکن بچے تو نظر آتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ ہمارے مدرسے ایسے ہیں جہاں بچے بھی نظر نہیں آتے پڑھتے ہوئے۔ اگر کیا وجہ ہے؟ یا تو یہ وجہ ہے کہ حکومت اس کی طرف توجہ نہیں دیتی ہے کہ ختم ہو جائے یہ ادارے، تعلیم ختم ہو جائے دین کی۔ اگر یہ ہے تب تو یہ بڑا خطرناک رجحان ہے، اور اگر یہ رجحان نہیں ہے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ مسلمان بھی ہماری رعایا ہیں، جس طرح دوسرے قوم ان کی رعایا ہے، مسلمان بھی رعایا ہے، ان کی طرف وہ توجہ دے، ان کے اوپر نگرانی کرنے کے لیے نگراں متعین کرے، اس کی جانچ کرے، اس کا دیکھ بھال کرے کہ تعلیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں بہتری آئے گی۔ جو اس وقت سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء ہند سے آپ وابستہ ہے، اس سے بڑی جماعت اس وقت ہندوستان میں نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ آپ پورے بہار کے جنرل سیکریٹری کے باوقار عہدے پر قائم ہیں، آپ جو شکایت حکومت سے کر رہے ہیں عام ایک جو بھی ہے، کیا جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے یہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو اسلامک اسکولز ہیں یا اس طرح کے جو کام ہیں وہ اس ادارے سے شروع کیا جائے؟ اور جی ہماری شکایت حکومت سے نہیں ہے، جی یہ شکایت نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے کو بھی کہتے ہیں اور اپنے لوگوں سے بھی کہتے ہیں۔ جمعیت علماء کی بات جہاں تک ہے، الحمدللہ انہوں نے کوشش کی ہے، ان کی ایک شاخ ہے دینی تعلیمی بورڈ، انہوں نے بہار کے لیے کیا 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 ہے اس سلسلے میں تعلیمی اعتبار سے؟ ہاں، تعلیمی اعتبار سے انہوں نے دینی تعلیمی بورڈ جو قائم کیا ہے، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ پورے ہندوستان میں، صرف بہار ہی میں نہیں، پورے ہندوستان میں ایسے مکاتب قائم کیے جائیں جو خود کفیل بھی ہوں۔ دینی تعلیم کی اہمیت ان کے ماں باپ کے دلوں میں بٹھا کر اس کو مجبور کیا جائے کہ اس اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں اور کفالت خود کریں، اساتذہ کی تنخواہ ہو اور دیگر معاملات ہو۔ تو ان کی ایک پہل ہے کہ پورے ہندوستان میں گاؤں گاؤں محلے محلے دینی مکاتب قائم کیے جائیں، اور ابھی جمعیت علماء نے ایک نصاب بھی مرتب کیا ہے جس کے اندر ہندی اور انگلش یعنی عصری تعلیم بھی اس کے اندر دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ابھی اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بات آئی تھی کہ ہر صوبے میں اور ہر ضلع میں ایک نمونے کا مکتب قائم کیا جائے، اور نمونے کا مکتب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے اس کے اندر اچھائی لایا جائے، صفائی کے اعتبار سے، انتظامات کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، کہ دونوں طرح کی تعلیم بچے حاصل کریں تاکہ آگے جا کر کے دوسرے ادارے میں داخلہ لینے میں اس کو کوئی دشواری اور پریشانی پیش نہ آئے۔ سر میرا سوال وہی ہے کہ آزادی کو 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، اور جمعیت علماء تو 100 سالہ اس سے زیادہ قدیم ادارہ ہے، تو آپ نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے تعلیم کے سلسلے میں یہ پلاننگ کیا ہے،
میرا سوال پورے ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ بہار کے لیے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے تعلیمی میدان میں موجودہ کیا سرگرمیاں ہیں، میں وہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا نا کہ پورے بہار کے لیے بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ دینی مکاتب ہر ضلع میں اور ہر گاؤں میں قائم کیا جائے اور پھر اس کو تدریجاً آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ پلاننگ میں شامل ہے؟ ہاں، پلاننگ میں شامل۔ آغاز کب سے ہوگا؟ کام کا آغاز ہے گویا کہ ہر ضلع میں کوشش کی جا رہی ہے مکاتب قائم کرنے کی۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ، یہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو دینی تعلیمی بورڈ کے مشورے میں یہ بات آئی تھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جو جامعہ مدنیہ سبل پور کے بانی ہیں، جی سرپرست بھی ہیں، ذمہ دار ہیں، دینی تعلیمی بورڈ کے صدر بنائے گئے 1989 میں یا 86 میں۔ تو حضرت نے پورے بہار کا دورہ کیا اور محلے اور گاؤں تقریباً 300 مکاتب قائم کیے۔ دینی تعلیمی بورڈ کی میٹنگ مدنی مسافر خانہ میں ہوا تھا، جہاں طے ہوا تھا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو دارالعلوم دیوبند کے نہج پر ہو، اور دوسرا دینی تعلیم کی اشاعت اور دینی بات کی اشاعت کے لیے پرچے قائم کیے جائیں۔ تو حضرت مولانا کی کوشش رہی اور 1990 میں جامعہ مدنیہ سبل پور دینی تعلیمی بورڈ کے پلیٹ فارم سے قائم کیا گیا، اور پھر وہ وہاں سے ایک پرچہ نداء قاسم بھی نکالا گیا۔ یہ سب دینی تعلیمی بورڈ ہی کے مشورے کی بنیاد پر ایسا ہوا تھا۔ حضرت صدر تھے اور حضرت نے کوشش کی، 1990 میں یہ ادارہ قائم ہوا، اور آج الحمدللہ 700 پورے بہار کے طلباء، حتیٰ کہ اس سال تو نیپال اور بنگال کے بھی طالب علم ہیں، وہ یہاں چند ہیں نیپال کے اور چند ہیں بنگال کے، تو وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو انگلش کی ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے، ہندی، حساب، سائنس بھی سکھلایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک اسکول ہے، دہلی پبلک اسکول، انہوں نے اپنی جانب سے بچوں کے سیکھنے کے لیے 22 کمپیوٹر مدرسے کو دیا ہے۔ الحمدللہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کوشش ہے جمعیت علماء ہند کی جو شاخ دینی تعلیم بورڈ ہے اسی کے ماتحت، اور حضرت مولانا اب بھی صدر ہیں، اور کوشش ہے کہ پورے بہار کے اندر ایسے مکاتب اور ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جائے۔ بالکل۔ اس وقت جو ہمارے بہت سارے ناظرین فیس بک لائیو پر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ایک اہم سوال جو کافی دنوں سے ذہنوں میں گھوم رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ملت کے ان خیرخواہوں میں ہیں جو واقعتاً ملت کی خیرخواہی کے لیے دن رات 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب ملت میں اور پوری دنیا اور مسلمانوں میں آپ لوگ اتحاد کا پیغام عام کرتے ہیں، متحد ہونے کی دعوت کرتے ہیں، لیکن جو ہماری علماء برادری ہے وہ سب سے زیادہ آپسی اختلافات کے شکار رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دن بدن علماء سے بدظنی یا علماء کا جو اعتماد ہے کہیں نہ کہیں معتبریت، وہ اس کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایسے حالات میں عام آدمی سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک علماء کی اختلاف کی بات ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف تو شروع زمانے سے آ رہا ہے، اور اختلاف رائے میں ہو سکتا ہے، اور رائے میں اختلاف یہ کوئی خراب چیز نہیں۔ ہاں، وہ اختلاف تنازع کی شکل اختیار کر جانا، جھگڑے ہونے لگے، فساد ہونے لگے اس اختلاف کی بنیاد پر، تو یہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علماء میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ رائے کی بنیاد پر اختلاف ہے، منازعات کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، تنازع نہیں ہے ان کے درمیان کی لڑائی اور جھگڑا شروع ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے بھی ائمہ کرام میں اختلاف رہا ہے، لیکن تنازع کی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک علماء پر سے اعتماد اٹھنے اور اعتماد کے مضبوطی کی بات ہے تو آج بھی الحمدللہ علماء پر اتنا ہی اعتماد عوام کو مضبوط ہے جتنا اس سے پہلے تھا، اور علماء سے بدظن ہونا یہ کچھ لوگوں کی خاصیت ہے۔
وہ ہوتے رہیں گے، ان کی عادت اور شرست میں داخل ہے، چاہے وہ اچھا کام کرے تو بھی بدزن ہوں گے، برا کام کرے تو بھی بدزن ہوں گے۔ کسی سے اگر ان کو عقیدت ہے تو ان کی تعریف کریں گے، جن سے ان کو عقیدت نہیں ہے ان کی برائی بیان کرتے ہیں۔ اور ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بس ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہر ایک کے ساتھ خیر کا گمان کرنا چاہیے، چاہے علماء ہوں چاہے عوام ہوں۔ علماء کی ذمہ داری ہے عوام تک پہنچیں۔ ہاں، ہمارے اندر یہ کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم عوام تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ عوام تک جب علماء پہنچنے لگیں گے تو انشاءاللہ وہ بدگمانیاں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ دور ہو جائے گی۔ بالکل۔ ایک اہم سوال وہ یہ ہے بہار سے متعلق کہ ابھی 5-6 مہینے قبل بہار میں ایک بہت بڑی ریلی ہوئی جس میں 8 سے 10 لاکھ لوگ پورے بہار کے مختلف علاقوں سے آئے، اور انہوں نے اپنی قیادت اور اپنی جو ایک آپسی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ بہار کی جو عوامی طاقت ہے، خاص طور سے مسلمان، اس کو واقعتاً لیڈرشپ مل نہیں پا رہا ہے، یا جو لوگ موجودہ لیڈران ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو قیادت ہو، ہماری مسلم قیادت ہو یا ملی قیادت ہو، کہیں نہ کہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ جو ان کی ایک سوچ تھی، فکر تھی، واقعتاً اس سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں وہ مایوسی کے شکار ہے؟ ہمارے علماء الحمدللہ مایوسی کے شکار نہیں ہیں۔ جہاں تک بات قیادت کی ہے، نہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، عوام مایوسی کے شکار ہے عوام یا نہیں؟ عموماً مایوسی کے شکار نہیں ہے۔ اچھا۔ اس بات کی امید ہے ان کو کہ ہمارے علماء کرام یا ملی تنظیم کے ذمہ دار جو کام کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مخالفت ذاتی طور پر ہوتی ہے جو کر بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قائد تصور کیا ہی کہاں ہے کہ یہ بات پیدا ہو کہ ہمارے قائد نے ایسا نہیں کیا۔ آج اگر متفقہ طور پر مسلمان کسی کو قائد تصور کر لیں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہماری عوام کا حال یہ ہے کہ ایسا قائد تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بالکل دودھ کی طرح صاف شفاف دھلا ہوا ہو۔ یہ صفت تو صرف انبیاء کرام کی ہے، اور انبیاء کرام کا سلسلہ اب بند ہو چکا ہے، اور قیامت تک انبیاء کا سلسلہ نہیں قائم ہوگا۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء پر عوام کو اعتماد کرنا پڑے گا، اور اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھ بھی دینا پڑے گا۔ آج عوام کا حال یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں جب اسے آواز دی جاتی ہے تو الحمدللہ وہ شریک تو ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو عوام کی ذمہ داری ہے، قائد تو کسی کو تسلیم کرے، کمی بیشی تو ہوگی، اور کمی بیشی سے کوئی مبرہ نہیں ہے، اور اس کو اس پر اعتماد کر کے اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا پڑے گا۔ اور علماء کی ذمہ داری ہے یہ عوام کو بھی اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے اس کے اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا۔ ہم نے جمعیت علماء بہار کا 9واں اجلاس عام سب سے پہلے گاندھی میدان میں کیا تھا، تو جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم نے اس وقت کہا تھا کہ آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مرکزی اجلاس ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہم سے ایک بات کہی تھی، سب سے بڑی چیز ہے اعتماد کو بحال رکھنا۔ آج جس طرح اعتماد کے ساتھ آپ نے لوگوں کو جمع کیا ہے، یہ اعتماد ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ اگر ہم علماء یا جو ذمہ داران ہیں اپنے اعتماد کو بحال رکھے، اعتماد کو اٹھنے نہ دیں، تو انشاءاللہ عوام کو بھی اس پر بھرپور اعتماد رہے گا اور بھرپور قیادت ہوگی۔ لیکن پھر ہم یہی کہیں گے، ہم کسی کو قائد مانتے کہاں ہیں؟ قائد حقیقی طور پر اگر ہم کسی کو بتا دیں کیسے مانا جائے، مطلب تسلیم کر لیں ہم کہ ہمارے رہبر ہیں، جو بات ملی دینی سماجی اعتبار سے یہ کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس پر لبیک کہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے
کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے کہ ہم اس کو مجبور کریں کسی بات کے ماننے پر، لیکن جو باتیں دینی اعتبار سے انہیں کہی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تو ہوں۔ آج بہت سارے اجلاس ہوتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن عوام سے بات کہی جاتی ہے، اور عوام کا حال یہ ہے کہ ایک کان سے سنا دوسری کان سے اسے نکال دیا۔ وہ عمل کرنے کے لیے کہاں تیار ہیں، باوجود ہے کہ وہ بات ان کی نہیں ہے، بات تو اللہ اس کے رسول کی ہوتی ہے، لیکن عوام تو صرف کیچڑ اچھالنا جانتی ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی بات کو سن کر نہیں، دونوں ذمہ دار ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ عوام سے رابطہ ہم نے بند کر دیا ہے، عوام کے پاس جانا ہم نے بند کر دیا۔ سال میں 2 سال میں 3 سال میں ایک مرتبہ بلا لیا، وہ جمع ہو گئی، ہم نے بات سنا دیا، وہ سن لیا، وہ چلی گئی۔ نہیں، عوام کی ذمہ داری ہے کہ علماء پر اعتماد کریں، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام سے رابطہ قائم کریں، تو انشاءاللہ بات بنے گی، اتحاد بھی قائم ہوگا، باتیں ان تک پہنچے گی۔ ہمارے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ اسی طرح کام کرتی ہیں، گاؤں گاؤں محلے محلے گھومتے ہیں، اور گھوم کر کے وہ اپنے دھرم کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں اسے بتاتے ہیں۔ یہ کام مسلمانوں کا تھا، علماء کا تھا، جو مسلمانوں نے تقریباً چھوڑ دیا ہے، جس کی بنیاد پر مسلمان بھی پستی میں جا رہے ہیں اور علماء پر سے اعتماد بھی اٹھ رہا ہے ہمارا۔ مولانا ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ ایک تلخ سچائی ہے کہ مسلمانوں کو جو لیڈر چاہیے وہ انسان کی شکل میں نہیں بلکہ فرشتہ صفت لیڈر کی تلاش، وہ بالکل ناممکن ہے، اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے کو ہر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان تمام کے باوجود 2019 کا پارلیمانی الیکشن بہت قریب ہے، اور مسلمان بہت زیادہ کنفیوز ہیں۔ اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بدترین حالات سے اس وقت ہندوستان گزر رہا ہے۔ ایسے میں آپ ایک معتبر ادارے کے ذمہ دار ہونے کے ناطے سے ہندوستانی مسلمانوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں 2019 کے مناسبت سے؟ ایک بات تو ہمارے اکابر یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آج ہندوستانیوں کے بیچ میں، مسلمان نہیں، ہر ہندوستانی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کے بیچ میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اس نفرت کا جواب اگر ہم نفرت سے دیں گے تو ناکامی سر آئے گی، اور اگر اس نفرت کا جواب پیار، محبت، شفقت سے دیں گے تو انشاءاللہ وہ نفرت جو ہمارے دلوں میں بیٹھائی جا رہی ہے آپس میں وہ دور ہوگی۔ جہاں تک حکومت کا مسئلہ ہے، یہ تو جمہوری ملک ہے، اور ہماری عوام چاہے ہندو ہو یا مسلمان، جمہوری ملک ہے ضرور، لیکن جمہوریت کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جمہوری ملک ہے، ہماری عوام تو چاہتی ہے کہ جمہوریت کچلا نہ جائے، اور جمہوریت کو جو لوگ کچلنا چاہتے ہیں وہ سمجھایا جائے عمل سے، بات سے، اور اگر وہ نہ سمجھے تو سیکولر پارٹی جو بھی ہوں، جو نفرت کی بیج نہ بو کر کے نفرت کو مٹانے کی کوشش کرے، ہندو مسلم کے اتحاد کی بات کرے، تو مسلمان ہو یا ہندو ہو، ان کو چاہیے کہ ایسی جماعت کو برسر اقتدار لائے جو سیکولر ہو، جمہوریت کو کچلنے کے بجائے اس کو باقی رکھے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر سب مل کر کے اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ جمہوریت تو برقرار ہے، برقرار رہے گا۔ نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جب سیکولر پارٹی، تو سیکولر پارٹی کے نام پر مسلم پارٹیوں کا وجود بہت تیزی کے ساتھ، بہت ساری پارٹیوں کا وجود عمل میں آیا، اور بہار کا جو ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے سیمانچل، وہاں بھی ایک سیکولر پارٹی مسلم پارٹی کے نام پر اسد الدین اویسی MIM کے جو لیڈر ہیں، وہ اپنی سیاست کا انہوں نے بہار میں انٹری کیا، پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے وہ کیا۔ ایسے حالات میں جب آپ سیکولر پارٹی کے سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ مسلم پارٹی کے نام پر سیکولر پارٹی، کیا مسلمانوں کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے؟ جہاں تک مسلمانوں کے سپورٹ کی بات ہے، ہم نے پہلے یہ کہا کہ وہ سیکولر پارٹی چاہے جس سے بھی تعلق رکھے، ہندوؤں سے تعلق رکھے، مسلمانوں کی جماعت سے تعلق رکھے، وہ اگر سیکولر ہے واقعتاً، نہیں MIM کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، ہم اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو سیکولر ہے، اگر وہ سیکولر پارٹی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ہر طرح کے لوگ شامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ نہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں نا،
جب ہم نفرت کی بات کرتے ہیں، ہم دوسروں کو نفرت سے روکنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے ہی لوگ اس نفرت کا جواب نفرت سے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کی مخالفت ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرا ایسے سوال بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس جماعت کی مخالفت کرتے ہیں محض اس بنیاد پر کہ وہ جب نفرت کی بات کرتے ہیں تو لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور جب اتفاق کی بات کرتے ہیں تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس جماعت کی مخالفت اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلے یہ نفرت کی بات ہو رہی ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ دوسری جماعت جب نفرت کی بات کرتی ہے تو اس کی بھی مخالفت ہوتی ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف مسلمان مخالفت کرتے ہیں، ہم نے بہت سارے ہندوؤں کی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو حکومت یا جو جماعت یا جو طاقت نفرت کی بات کرتی ہے اس کو بالکل برسر اقتدار نہیں آنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان ایسا کہتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں جو اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ نفرت کا بیج بویا جائے۔ آج بھی بڑے پرانے لوگ جو ہیں وہ نفرت کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ پیار، شفقت اور محبت کی بات کرتے ہیں، اور آج کی نسل کے دلوں میں صرف گھر والے نہیں، یہ اسکول اور کالج کے ذمہ دار بھی اس کے دل میں بات بٹھا رہے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، ایک عالم دین کے سامنے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ آیا 5 سال کا، اور اس کے بغل میں بیٹھ کر کے کہنے لگے کہ یہ اگروادی لوگ ہیں۔ تو عالم دین نے سمجھایا، بیٹے تم کو یہ بات کس نے بتلائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارا ماسٹر بتلاتا ہے۔ جب اس عالم دین نے کہا نہیں بیٹے ایسی بات نہیں ہے، اسے سمجھایا، تو اس کے ساتھ جو دوسرا بچہ کھڑا تھا وہ کہنے لگا ہاں مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ لوگ اگروادی نہیں ہیں، اچھی بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی بات بتلا رہے ہیں جس سے اس کا ذہن گندا ہو رہا ہے، ورنہ جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں آج بھی الحمدللہ جب وہ ملتے ہیں تو پیار، شفقت اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اس کے ذہن میں دوسری طرح کی باتیں پیدا ہیں۔ وہ تو اس انداز سے بات کرتے ہیں جیسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں ان میں دوری رہی ہی نہیں ہے۔ آج کی نسل میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے علماء اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس دوریاں کو قربت میں بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ کام حقیقت میں یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں کرتے ہیں۔ مولانا ایک اہم سوال ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ 2019 کے الیکشن کے پیش نظر ایک بار پھر 92 میں جو کچھ بھی ہوا بابری مسجد کے انہدام کے بعد وہ آپ نے دیکھا سب کچھ، 2019 کا الیکشن بالکل قریب ہے، اور ایک مرتبہ پھر مودی اور یوگی دونوں کی سرکار کے سپورٹ میں RSS نے اعلان کیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم رام مندر کی تعمیر کا عہد لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدالت کے فیصلے کا انتظار نہیں کریں گے اور ہم مندر بنا کے رہیں گے۔ کیا لگتا ہے ایسے حالات میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ نئی نسل اس مسئلے کا، ان مسائل کا حل چاہتی ہے، لیکن جو ہماری قیادت ہے، یا چاہے BJP ہو، RSS ہو، جو بھی ہو، تو اب تک اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہت سارے مسائل کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نظر میں اس کا کوئی حل ہے تو پلیز بتائیں۔ جہاں تک بابری مسجد کا معاملہ ہے، یہ تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ ہمارے علماء کا، ہمارے اکابر کا، ہمارے جو قائد وغیرہ ہیں ان سب کا اعتماد سپریم کورٹ پر ہے، وہ جیسا فیصلہ دیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق کام کیا جائے گا۔ تو نہیں مان رہے نا، اب کوئی جماعت مانے یا نہ مانے اس کا تعلق اس سے ہے، ہم تو سپریم کورٹ کو مان رہے ہیں، اس کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ زمین سے لے کر کے آسمان تک مسجد ہی کا حصہ رہتا ہے۔ جو لوگ زبردستی اگر اس کو مسجد بنا لیں گے، مندر بنا لیں گے، تو پوری دنیا میں اچھا پیغام اور میسیج نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء کا اعتماد اب بھی سپریم کورٹ پر ہے کہ وہ جیسا فیصلہ دیں گے ہم اس کے اوپر غور کریں گے۔ جی، آپ نے جیسا کہ بالکل انٹرویو کے شروع میں ہی کہا کہ بہار مدرسہ بورڈ کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اس طرح حج کمیٹی ہے، اردو اکیڈمی ہے، بہت سارے ایسے مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے، مسلمانوں کی ترقی اور بہبود سے متعلق جو ادارے بہار میں ہیں، وہاں جو اصل عہدہ ہے وہ خالی ہے۔
کیا لگتا ہے آپ کو کہ بہار کی جو موجودہ سرکار ہے، نتیش سرکار اور بی جے پی کی مشترکہ، آپ کس حد تک اس سرکار سے مطمئن ہیں، اور مسلمانوں سے متعلق جو اس طرح کے عہدے جن کے ذریعے کام کیے جا سکتے تھے وہ عہدے جو خالی ہیں، اس سلسلے میں حکومت سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہم کو تو حکومت پر اب بھی اعتماد ہے، اور ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ جن ادارے میں جگہیں خالی ہیں اس کو پور کیا جائے، اور اگر یہ کام انصاف کے ساتھ کیا جائے گا تو انشاءاللہ کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، اور اگر ذرا بھی اس کے اندر ناانصافی ہوگی تو معاملات بگڑتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت سارے سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ بہار حج کمیٹی کی بہت ساری شکایتیں آئی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مثلاً کیا شکایتیں ہیں؟ نہیں، آپ کے علم میں ہے کچھ اس طرح کی چیزیں؟ ہم کو علم نہیں اس کی شکایت۔ مطمئن ہے بہار کی آپ حج- بتائیں نہیں، اگر کوئی بہار حج شکایت کمیٹی نہیں۔ کی، آپ اتنے بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں، بہار حج کمیٹی کی جو موجودہ سرگرمیاں ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ پچھلے ایام کے مقابلے میں تو بہت اچھے کام ہو رہے ہیں۔ اچھا، چلیے بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے مولانا ناظم صاحب، جو جمعیت علماء بہار کے جنرل سیکریٹری ہیں اور جامعہ مدینہ سبل پور کے بھی ناظم ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ یہ ایک میگزین ہے جو اسی ادارے کا ترجمان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ندائے قاسم۔ اس کے ایڈیٹر ہیں ہمارے دوست ہیں مولانا خالد انور صاحب پورنوی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف لائے۔ ہم ان کی تحریروں کو بہت دنوں سے پڑھتے ہیں اور بہت پسندیدگی کے نگاہ سے پورے ملک کے عوام اور پورے دنیا بھر میں لوگ پڑھتے ہیں شوق سے، اور کہیں نہ کہیں بہت جو لیٹسٹ جو نئے موضوعات ہوتے ہیں اس پر وہ لکھتے ہیں، اور صرف لکھتے ہی نہیں بلکہ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بس اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، نئی نسل سے، نوجوانوں سے آپ کا کیا ان کے لیے آپ پیغام ہیں؟ بس بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ شاہ نواز بدر بھائی۔ ہم دوستوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کی طرف دھیان دینا چاہیے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، یا ہمارے دوسرے کمیونٹی کے لوگ ہوں، ان سبوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور جب تک یہ نوجوان اور ہماری آنے والی نسلیں نہیں پڑھیں گی، ان کے ساتھ چھلاوا ہوتا رہے گا اور ان کو لوٹتا رہے گا، جیسے آج کل ہماری حکومتیں ان کے ساتھ کر رہی ہے۔ چاہے وہ جیسے دوسری چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو جو روزگار ملنا چاہیے، تعلیمی فیسلٹیاں جو ان کو ہونی چاہیے، وہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ساری دشواریاں اس لیے ہو رہی چونکہ ہمارے نوجوان پڑھ نہیں رہے ہیں۔ ان کو پڑھنا چاہیے، ہر چیز پڑھنی چاہیے۔ یہی ہمارا پیغام ہے اور یہی ہماری گزارش ہے۔ بہت خوب۔ تو آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ تمام دوستوں کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔